اور آخری اور اہم بات، چونکہ قربانی کے دن چل رہے ہیں، اس پر میری اور آپ کی اور ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قربانی کے ایام میں ہم جب کوئی جانور کو خرید کر لاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جانور کے کھانے پینے، اس کے رہنے اور اس کے تمام تر چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ جانور کے ساتھ بدسلوکی زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جانوروں کے ساتھ نہ ان کے خاص کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے۔ بارش کے ایام چل رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، روڈوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں جانور کو بارش میں بھگایا جا رہا ہے، اور اسی طرح جانوروں کے کھانے پینے کے لیے غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جہاں پر جانوروں کے حصے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہے کچھ لوگ جو جانوروں کا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جانوروں کے جہاں پر حصے لیے جاتے ہیں، آپ جانور کو جس وقت پسند کرتے ہیں ابتدائی دنوں میں وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ قربانی سے ایک دن پہلے اپنے جانور کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ دبلا پتلا ہو جایا کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے، اس کے چارے کے خیال کے لیے کہ جانوروں کے جو ذمہ داران ہیں، جو حصے کرتے ہیں، وہ لوگ جانور کے چارے میں اگر کھلائیں گے تو ہمارے پیسوں میں کمی ہو جائے گی، جانور مہنگا پڑ جائے گا۔ اسی نیت کے لیے کئی لوگ جانوروں کو چارہ بھی نہیں کھلاتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ یہ حصوں کی بات ہو یا قربانی کا موقع ہو یا زندگی میں کسی بھی موقع ہو، ہمارا مذہب اسلام انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ اسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور اسے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اسی لیے نہیں کہ اس نے نماز کو چھوڑ دی تھی، اس لیے نہیں کہ اس نے کسی کا قتل کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے بدکاری کی تھی، بلکہ میں نے اس عورت کو عذاب میں گرفتار دیکھا، جہنم کے عذاب میں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا، ایک بلی کو پال رکھا تھا اور اسے باندھ کر رکھی، اس کو کھانا پانی، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا، نہ ہی بلی کو آزاد کیا کہ وہ خود اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھونڈ لیتی، اسے باندھ کر رکھا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، آخر کار وہ بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اس بدبخت عورت نے، اللہ نے اسے اسی وجہ سے جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دیکھنے میں حقیر سی ایک مخلوق نظر آتی ہے بلی، ایک جانور ہے، لیکن اس جانور کے ساتھ بھی بدسلوکی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، تو اسے بھی جہنم کے عذاب میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک گدھے کو دیکھا کہ گدھے کے چہرے پر داغ ہے، گدھے کے چہرے کو کسی نے زخمی کر دیا، تو حضور نے جلال میں آ کر سرکار نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے اس گدھے کو زخمی کیا، اس کے منہ کو اس نے داغ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کے تاجدار ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ آقا جلال میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے اس جانور کے ساتھ بدسلوکی کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرو، ان کو تکلیف نہ دیا کرو، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج قربانی کا جانور تو خریدا جا رہا ہے، جانور کو ذبح کیا تو جا رہا ہے، لیکن جانوروں کے کھانے پینے، ان کے چارے کا خیال نہیں ہے۔
کھلے عام بازاروں میں بارش میں بھگایا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں گئے، کوئی خیال نہیں کر رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے، اس جانور کی تکلیف دینے کی وجہ سے کہیں ہم جہنم کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو ہمیں خاص طور پر جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے لیے جانور لائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بکری کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے، تو حضور نے جلال میں آ کر فرمایا کہ تو اس بکری کو 2 مرتبہ موت دے رہا ہے، 2 مرتبہ مار رہا ہے۔ ایک تو اس کے حلق پہ سے تو چھری جائے گی، لیکن آقا فرماتے ہیں اس کے سامنے جب تو چھری کو تیز کر رہا ہے، جانور ہیبت کھا جائے گا، ڈر جائے گا، اس کی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے ایک اور موت تو اسے دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرمایا ہے۔ ان کے سامنے جب چھری کو ذبح کرو، حضور نے فرمایا کہ ان کے سامنے چھری کو ذبح نہ کرو، جب جانور کو ذبح کرنے جاؤ تو چھری تیز رکھو، تیزی سے اس سے ذبح کرو اور اسے جلد سے جلد راحت پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھری تیز نہ رہے، تم اسے تکلیف پر تکلیف پہنچاتے رہو۔ تو یہ جانوروں کے حقوق کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ قربانی کے ایام میں لوگ گاڑی سے جانور کو اتارتے ہیں تو ایسی بے دردی سے جیسا کہ وہ جانور نہیں، ان کا کوئی دشمن آ چکا ہے، اسے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ کئی وقت جانوروں کو گاڑی سے اتار کر اس کے ہڈیاں، اس کے پیٹ زخمی ہو جایا کرتے ہیں، اور ان کے گلوں میں جو رسی ہوتی ہے بڑی ٹائٹ بندھی جاتی ہے، بڑی تنگ ہوتی ہے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے بڑی مشکل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا یہ ہمارا مذہب اسلام تعلیم دیتا، ہمارے آقا کی تعلیمات ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دیا کرو، انہیں بھی اذیت نہ پہنچایا کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ جانور میرا نہیں ہے، فلاں کا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حوض میں پانی بھرتا ہوں تاکہ میرے اونٹ اس سے پانی پیے، لیکن آقا بسا اوقات دوسروں کے اونٹ بھی میرے حوض کے پاس آتے ہیں، وہ بھی پانی پی لیتے ہیں، آقا کیا اس پر بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہر جگر رکھنے والی ہر تر چیز کو اگر تم راحت پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں جانوروں کے کھانے پینے کا خاص خیال کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے جانور خرید کر لائے ہیں بیچنے کے لیے، قربانی کے لیے، لوگوں میں حصے میں تقسیم کرنے کے لیے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جانوروں کے چارے کا، ان کے پانی کا، ان کے کھانے پینے کو قریب میں رکھے تاکہ وہ آسانی سے کھا سکے، پی سکے، اور یہی جانور قیامت